اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ان میں سب سے اہم چیز اس واضح فرق کا متعین کرنا تھا جو کسی بھی شخص کو عقیدے کے اعتبار سے اللہ کا فرما بردار یا اللہ کا گنہگار ٹھہراتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں پر محنت فرمائی تھی ان میں سب سے اہم چیز جس میں کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی تھیں اور جس پہ کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا تھا اور قیامت تک کے لیے اٹل حقائق جنہیں کہا جائے وہ عقائد تھے جو آپ نے امت کو سکھائے۔ احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر میں ہزاروں مواقع ایسے ہیں جہاں مجتہدین نے اجتہاد کیا، کسی کے اجتہاد میں یہ بات آئی کہ نماز میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، کسی کے اجتہاد میں آئی کہ نہیں اٹھانے چاہیے، کسی نے ان روایات کو ترجیح دی جو رفع یدین کے متعلق ہیں، کسی نے ان روایات کو ترجیح دی جو عدم رفع یدین کے متعلق ہیں۔ الغرض 20 مسائل ایسے ہیں جس میں دونوں قسم کی آراء مل جائیں گی، مگر عقیدہ وہ چیز ہے جس کے متعلق کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اس پہ بھی اجتہاد ہونے لگے اور کوئی کہنے لگے کہ الیاذ باللہ اللہ ایک ہے یا دو۔ عقائد تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک رہے اور اخلاقیات تمام انبیاء علیہ السلام میں ایک ہی رہی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو آ کے علیہ السلام یہ سکھایا ہو کہ حسد تمہارے لیے درست ہے اور پھر کسی نے آ کے کہہ دیا ہو کہ نہیں درست۔ عبادات بدلتی رہیں اور عقیدے کا بھی یہی حال ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ کسی نبی علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا ہو کہ تقدیر کا ماننا ضروری نہیں ہے اور پھر کسی نے آ کے بعد میں کہہ دیا ہو کہ نہیں ضروری۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے ایک آدھ برس قبل جب مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، مدینہ طیبہ میں تھے آپ، ایک صاحب آئے اور نہایت اجلے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے، لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر کے آثار ان صاحب پہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ہمیں حیرت ہوئی کہ اگر یہ شخص سفر کر کے آ رہا ہے تو کپڑے میلے ہونے چاہیے تھے، اور اگر یہ یہیں کا ہے کہیں سے سفر نہیں کیا تو ہم تو گرد و پیش کے تمام لوگوں کو جانتے ہیں یہ کون ہے۔ اور نہایت سیاہ بال، گویا بھرپور جوانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ نوجوان بڑے ادب سے بیٹھے، اور ایک روایت کے ترجمے کے مطابق ایک طرف اتنا ادب کہ وہ دو زانو ہوئے اور دوسری طرف دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پکڑ کے گویا اتنی بے تکلفی. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، مجھے یہ بتائیے ایمان کس چیز کا نام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات بتائی کہ تم اللہ تعالی کی وحدانیت کی گواہی دو، میری رسالت کی گواہی دو، تقدیر کو مانو، فرشتوں کو مانو، اور وہی چیزیں جو عام طور پہ ایمانیات کی کتابوں میں آتی ہیں اور آپ نے پڑھی ہوں گی. انہوں نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ یہ فرمائیے اسلام کس چیز کا نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں وہ ساری چیزیں ارشاد فرمائیں جو 5 ستون 5 پلرز جنہیں آپ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادتین، یہ ارشاد فرما دی. ایمان اور اسلام میں